السلام علیکم۔ کہانی کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، شکریہ۔ ان دنوں کی بات ہے جب میں 7 سال کی تھی۔ میں گوری سفید رنگت اور نرم و نازک سی تھی۔ ایک دن محلے کی دکان پر میری ماں نے مجھے کچھ سودا سلف لانے کو بھیجا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دکان پر سوائے دکاندار کے کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے مطلوبہ سامان دیا اور جب میں واپس جانے لگی تو میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور میری گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا کہ تم کتنی پیاری ہو، بسکٹ کھاؤ گی؟ میں شرما گئی۔ اس نے ڈبے سے مجھے 2 روپے والا بسکٹ نکال کر دیا اور جلدی سے میری گالوں پر ایک بوسہ لے لیا۔ میں تھوڑا پریشان ہو گئی اور اپنا ہاتھ چھڑا کر جلدی سے گھر آ گئی۔ مجھے اس کی یہ حرکت کچھ پسند نہیں آئی تھی۔ بھلے میں بچی تھی لیکن اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی۔ بہرحال وہ بسکٹ بہت مزے کا تھا جو اس نے مجھے کھانے کو دیا تھا۔ کچھ دن بعد کی بات ہے، امی کو بخار تھا۔ اس نے مجھے پیسے دیے کہ دکان پر جاؤ اور دال چاول لا کے دو، میں نے کھچڑی بنانی ہے۔ میرے دماغ میں دکاندار کا اس دن والا رویہ گھوم گیا، لیکن میں چونکہ بہن بھائیوں میں بڑی تھی اس لیے مجھے ہی جانا پڑا۔ دکان پر مجھ سے پہلے بھی 3-4 گاہک کھڑے ہوئے تھے۔ دکاندار نے تسلی سے سب کو سودا دے کر فارغ کر دیا اور جان بوجھ کر مجھے اس وقت تک روکے رکھا جب تک کہ سب گاہک واپس نہ چلے جائیں۔ جب میں کاؤنٹر پر اکیلی رہ گئی تو مجھے کہنے لگا کہ اندر آ جاؤ اور جو چیز لینی ہے خود لے لو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی دکان کے اندر چلی گئی اور وہ میرے بچپن کی ایسی غلطی تھی جس کا خمیازہ میں آج 20 برس کے بعد بھی بھگت رہی ہوں۔ مجھے اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ انسان صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسانوں میں حیوان بھی ہوتے ہیں۔ وہ پہلے تو میرے گالوں پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر اس کی جرت بڑھتی گئی۔ میں خوف اور پریشانی کی عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی جس میں کچھ تجسس کی آمیزش بھی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے دکان کے پیچھے والے اسٹور میں لے گیا اور کافی وقت کے بعد اس نے میرے مطلوبہ سامان کے علاوہ ساتھ کافی زیادہ ٹافیاں اور بسکٹ بھی تھما دیے تھے۔ میں چپ چاپ گھر آ گئی۔ امی نے جب اتنی دیر بعد واپس آنے کا پوچھا تو میرے دل میں خوف زدہ چور گھس آیا اور میں نے صاف جھوٹ بول دیا کہ دکان پر رش کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ امی مطمئن ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گئیں اور اس کے بعد میں ہر کچھ دن بعد دکان پر جاتی اور بسکٹ اور ٹافیاں لے کر واپس آتی۔ پھر میرا شعور پختہ ہونے لگا اور ایک دن میں بالغ ہو گئی۔ میری ماں نے اس دن کے بعد سے مجھے دکان پر بھیجنا بند کر دیا۔ ویسے بھی اب مجھے ٹافیوں اور بسکٹ کا لالچ نہیں رہا تھا۔ ہاں، مجھے اتنا ادراک ہونے لگ گیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا آیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب دل میں ایک بے چینی جنم لے رہی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی اور مجھے جسمانی اور جنسی معاملات کی سمجھ آتی جا رہی تھی، ویسے ویسے میرے اندر کی بے سکونی بڑھتی جا رہی تھی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ کاش جس دن اس نے میری گال پر ہاتھ لگایا تھا اسی دن میں اپنی امی کو بتا دیتی یا اس دن کے بعد کبھی اس دکان پر نہ جاتی، لیکن اب پچھتاوے کا وقت نہیں رہا تھا۔ آج میں 25 سال سے اوپر کی ہوں، لیکن جب کسی کام سے گھر سے نکلتی ہوں اور وہ دکاندار آج بھی مجھے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے، لیکن اب وہ مجھے ایک شیطان کی طرح دیکھتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ کاش میں اس کا منہ نوچ سکتی جس نے میرا بچپن برباد کر کے مجھے وقت سے پہلے جوان کر دیا تھا۔ میں تو معصوم اور ناسمجھ تھی، لیکن وہ تو سمجھدار تھا نا، مجھے اپنی بیٹی جیسی سمجھ کر ترس کھا سکتا تھا۔ اب گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں کسی صورت شادی کا نام سننا پسند نہیں کرتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی مرد کو دھوکہ دینے سے بہتر ہے کہ میں خاموشی سے کسی طرح چلی جاؤں اور کبھی واپس پلٹ کر نہ دیکھوں۔ پھر سوچ آتی ہے کہ وہ دکاندار بھی تو ایک مرد ہی تھا نا جس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا تھا۔ آج اس کی اپنی 3 جوان بیٹیاں ہیں جو روزانہ ہمارے دروازے کے سامنے سے گزر کر کالج اور اسکول جاتی ہیں۔ میں اکثر ان کو دیکھ کر سوچتی ہوں کہ اگر ان لڑکیوں کو اپنے باپ کی کرتوت پتہ چلے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ تینوں لڑکیاں میری طرح خوبصورت اور جوان ہیں۔ پھر ایک دن قدرت کی چکی چل پڑی جس نے اس دکاندار کو باریک پیس کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ ایسے کہ ایک دن صبح شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں آنکھیں ملتی ہوئی کمرے سے باہر آئی اور امی سے پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے، تو امی کہنے لگی کہ سامنے نکڑ پر جو جمیل دکاندار ہیں اس کی بڑی دونوں بیٹیاں رات کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دونوں بیٹیاں ایک ساتھ؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی، دونوں ایک ساتھ، وہی جو ہمارے دروازے کے سامنے سے گزر کر کالج جاتی تھیں۔ امی نے کہا، اور ان کے کام تو دیکھو، جاتے ہوئے اپنے باپ کی عمر بھر کی کمائی بھی ساتھ لے گئیں۔ امی بتا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئیں اور میں سوچنے لگی کہ باپ کی عمر بھر کی کمائی کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس دن کے بعد جب کبھی میں اس دکان کے سامنے سے گزری اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ مکافات عمل کی چکی نے اس کو پیس کر رکھ دیا تھا۔